اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ نے مختلف اخبارات و رسائل میں نشریاتی رابطے کے جدید ترین ذرائع یعنی ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر، حتیٰ کہ شہر کی دیواروں پر بھی ایسے اشتہارات بکثرت لگے دیکھے ہوں گے جن میں بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ہر مسئلے کا حل تلاش کر کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہو، کسی کے ساتھ آپ کی مقدمہ بازی چل رہی ہو اور اس کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، آپ کو کسی کے عشق نے لاچار کر رکھا ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس وقت میں ایسے لوگ اور ان کے اشتہارات کے بارے میں کوئی گفتگو کرنے والا نہیں، البتہ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے بہت دن مجھے حیران کیے رکھا۔ ویورز، یہ 2002 کی بات ہوگی یا ممکن ہے 2003 کے نصف اول کی۔ میرا تقرر بطور ریجنل کمشنر انکم ٹیکس ناردرن ریجن اسلام آباد تھا۔ یہ گریڈ 21 کی پوسٹ تھی۔ میری پروموشن گریڈ 21 میں 1998 کے آخر میں ہو گئی تھی اور اب مجھے کم و بیش 4 سال گریڈ 21 میں ہو چکے تھے۔ ایک روز میرے ایک جونیئر کلیگ آفتاب احمد آئے اور باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ایک باوا جی کا ذکر کیا جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے اور جنہوں نے ان کے ایک دوست کی چوری شدہ گاڑی تلاش کرنے میں کمال مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ان کے یہ دوست سی ڈی اے میں تحصیلدار تھے اور ان کی سرکاری گاڑی چوری ہو گئی تھی۔ تگ و دو کے بعد بالآخر یہ گاڑی اسی جگہ سے ملی جس جگہ کی نشاندہی باوا جی نے کی تھی۔ میں نے اس واقعہ کی تفصیلات سنی ہیں اور وہ میں پھر کسی وقت آپ سے شیئر کروں گا۔ میں نے آفتاب سے کہا کہ کسی وقت باوا جی سے ہم بھی ملاقات کریں۔ ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ وہ اور میرے ایک اور رفیق کار سجاد حیدر باوا جی کو لے کر میرے دفتر آ گئے۔ لمبے تڑنگے، چوڑے چکلے سینے والے، سر پہ پٹے۔ دوپہر کا وقت تھا، ہم نے کھانا اکٹھے کھایا، ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں اور پھر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کسی وقت ان کے پاس خود حاضر ہوں گا، اور اگلے 2-4 روز میں ہم تینوں ان کے ہاں چلے گئے۔ ہم سے پہلے وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے۔ کہوٹا کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق رہا تھا اور ان دنوں وہ نیب میں تھے۔ جب وہ فارغ ہو کر چلے گئے تو باوا جی ہماری جانب متوجہ ہوئے
اور رسمی الیک سلیک کے بعد پوچھنے لگے کہ میں ان کے پاس کس کام کے لیے آیا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے، میں تو یوں ہی ان کے پاس اکتساب فیض کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میرے دونوں رفقائے کار اس موقع پر کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، آپ حساب لگا کر بتائیے کہ سر کی پروموشن یعنی میری پروموشن گریڈ 22 میں کب ہوگی؟ انہوں نے کہا ابھی حساب لگا لیتے ہیں، اور پھر کسی کا نام لے کر آواز دی تو گھر کے اندر سے ایک 13-14 سال کا لڑکا سادہ سا کمرے میں آ گیا۔ بابا جی اس سے کہنے لگے میرا نام لے کر کہ دیکھنا ہے ان کی گریڈ 22 میں پروموشن کب ہوگی۔ اس نے کہا جی ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ بابا جی کی چارپائی یعنی بیڈ کی پائنتی پہ رکھ کر اس نے ماتھا بھی پائنتی پر ٹیک دیا۔ کوئی 1 منٹ یا اس سے کم و بیش، تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم، اس کیفیت میں رہا، اور پھر سر اٹھا کر کہنے لگا کہ ان کا گریڈ 22 میں پروموشن کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے۔ سچی بات ہے، مجھے بھی اس وقت ایک شوق سا لگا۔ میرے دونوں کلیگز بھی غالباً شرمندہ ہوئے کہ ہم نے یہ مسئلہ کیوں چھیڑا، اور کہنے لگے بابا جی اس بچے نے تو بہت جلد بازی سے کام لیا ہے، اسے کہیں ذرا اچھی طرح دیکھے اور پھر بتائے۔ بابا جی نے بچے کو دوبارہ یہی کام کرنے کو کہا۔ وہ پھر دونوں ہاتھ اور ماتھا پائنتی پر ٹکا کر استغراق میں چلا گیا۔ اس بار ممکن ہے اس نے 2 منٹ لگائے ہوں۔ اٹھا اور کہنے لگا کہ میں بہت دور تک ہو آیا ہوں، کسی جگہ داؤد طاہر صاحب کا گریڈ 22 میں پروموشن کا ذکر نہیں ہو رہا۔ یہ بات یہیں پہ ختم ہوئی، اور میں بلکہ ہم سب وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ میں سوچتا رہا کہ اگر بابا جی مجھے خوش کرنا چاہتے تو بآسانی کہہ سکتے تھے کہ تمہاری پروموشن بس ہونے ہی والی ہے، اور اگر نہ ہوتی تو میں نے بابا جی کا کیا بگاڑ لینا تھا۔ ممکن ہے کسی وقت مجھے خیال آتا تو میں کہتا کہ بابا جی نے یہ جو بات کہی تھی بالکل غلط نکلی۔ اس وقت میری ملازمت میں کم و بیش 2 سال باقی تھے، اور خدا کا احسان ہے اس وقت کے ارباب اقتدار میں سے بعض میرے ہمدرد اور مشفق بھی تھے۔ انہوں نے 1 سے زیادہ بار مجھے یقین دلایا کہ تمہاری گریڈ 22 میں پروموشن دنوں کی بات ہے، اور اگلی میٹنگ میں جو چند روز بعد ہونے والی تھی تمہارے حق میں یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن
ان ارباب اختیار کی یقین دہانیوں کے باوجود، اور میں جانتا ہوں ان کی سنجیدہ کوششوں کے باوجود، میری ترقی گریڈ 22 میں نہ ہو سکی۔ یہ بات میں کسی افسوس کے ساتھ نہیں کہہ رہا۔ گریڈ 22 میں ترقی کا مطلب ہے اختیارات و مراعات میں کچھ اضافہ، پینشن کی رقم میں کچھ اضافہ، اور نسبتاً اعلیٰ عہدوں پر تقرر۔ میں نے اپنی زندگی میں گریڈ 22 کے بہت سے افسران کو دیکھا، اس واقعہ سے پہلے بھی، اس واقعہ کے بعد بھی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، جب میں کم و بیش 5 سال پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ممبر رہا۔ اس لحاظ سے مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، لیکن میں نے ایک واقعہ کے طور پر یہ بات آپ کے گوش گزار کی ہے۔ آج جب کہ اس واقعہ پر 20 سال ہو رہے ہیں، بابا جی اب نہ جانے کہاں ہیں۔ میرے وہ دونوں دوست بھی ریٹائر ہو چکے ہیں۔ میں آج بھی یہ سوچتا ہوں کہ بابا جی کو کیسے یہ علم ہو گیا تھا کہ میں گریڈ 22 میں ترقی نہ پا سکوں گا۔ اس مسئلہ کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ ویورس، اگر آپ کو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورس۔